کپڑوں میں سردیوں میں گزارا کرتی ہے مگر اپنے خاوند کے ساتھ وہ خوش ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کو عزت ملتی ہے اور اس کو خاوند کی طرف سے محبت ملتی ہے۔ چنانچہ ایک میاں بیوی بہت غریب تھے، خاوند بیچارہ مزدوری کرتا تھا اور گھر کا خرچہ چلاتا تھا، مگر میاں بیوی آپس میں محبت بہت تھی۔ چنانچہ جب شادی کا دن آتا، جس کو اینیورسری کہتے ہیں شادی کی، تو شادی کے دن دونوں ایک دوسرے کو کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا گفٹ پیش کیا کرتے تھے۔ بیوی خاوند کو دیتی تھی اور خاوند بیوی کو دیتا تھا۔ اب ایک ایسا وقت آیا کہ خاوند کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں تھا اور بیوی کے پاس بھی کچھ بچت نہیں تھی، مگر شادی کی اینیورسری کا دن قریب تھا، تو میاں بیوی دونوں کے دل میں چاہت تھی کہ ہم ایک دوسرے کو گفٹ پیش کریں۔ اللہ کی شان کہ بیوی کہیں جا رہی تھی تو اس نے ایک دکان دیکھی کہ جس دکان پر یہ وگز نہیں بنتی، مسلمانوں کے معاشرے میں تو اتنی نہیں ہوتی، لیکن باہر کافروں کے ماحول میں بہت ہوتی ہیں کہ ٹوپیاں ہوتی ہیں جن کے بال بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اور لمبے بال ہوتے ہیں، مرد بھی پہنتے ہیں عورتیں بھی پہنتی ہیں۔ تو وہ وگ کی دکان تھی، تو وہ کھڑی ہو کے دیکھنے لگ گئی۔ تو دکاندار نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ اس نے کہا میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ یہ جو وگز بناتے ہیں تو ان کے اوپر آرٹیفیشل بال ہیں یا اوریجنل؟ اس نے کہا نہیں، اوریجنل ہیں، ہم خرید لیتے ہیں جس کے لمبے بال ہوں۔ تو عورت کے دل میں کیا خیال آیا؟ اس نے کہا کہ اچھا میرے بال تو بہت لمبے ہیں، اگر میں جو ہے کٹوا دوں تو کیا تمہیں بہت اچھے جو ہے اس کے بدلے پیسے دے دو گے؟ اچھا، عورت کے دل میں چاہت تھی کہ مجھے پیسے ملیں گے تو میں اپنے ہسبینڈ کے لیے شادی کے اینیورسری کے دن کے لیے تحفہ لے لوں گی۔ خیر، اس دکاندار نے اسے کہا کہ اگر تم بال اپنے کٹوا دو تو ہم اس کے بدلے تمہیں اتنے پیسے دے دیں گے۔ اچھا، اس نے اپنے بال کٹوا دیے اور چھوٹے چھوٹے بال رہ گئے، لمبے بال ختم ہو گئے، اور اس نے اب اس کے بدلے کچھ پیسے اس سے لے لی۔ اب وہ سوچنے لگی کہ میں خاوند کے لیے کیا تحفہ لے کے جاؤں۔ اس کے خاوند کے پاس ایک گھڑی تھی، جیسے گول گھڑی پہلے بوڑھوں کے پاس ہوتی تھی نا، ایک تو ہوتی ہے نا ہاتھ پہ باندھنے والی پٹے کے ساتھ، ایک ہوتی ہے جیب والی گھڑی۔ تو اس کے خاوند کے پاس وہ جیب والی گھڑی تھی، مگر اس کی چین نہیں تھی، تو وہ اس گھڑی کو جیب میں ڈالتا تھا اور پھر کبھی کبھی نکالتا تھا۔ تو بیوی نے سوچا کہ میں اپنے ہسبینڈ کے لیے وہ چین لے کے جاتی ہوں تاکہ میرا ہسبینڈ گھڑی کو چین کے ساتھ باندھ دے گا اور اس کو گھڑی نکالنی آسان ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے گھڑی کی چین خرید لی۔ اب جب وہ گھر پہنچی تو میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھے، انہوں نے کھانا کھایا۔ اب یہ اینیورسری کا دن تھا تو ایک دوسرے کو انہوں نے گفٹ دینا تھا۔ چنانچہ اب گفٹ دینے کے لیے بیوی نے پہلے بات بتائی کہ بھئی میں نے ایسے کیا ہے کہ وہ جو آپ کی گھڑی تھی نا، وہ آپ اس کو جیب میں ڈالتے تھے، اس کی چین نہیں تھی، تو میں نے کہا میں اس کے لیے خوبصورت سی چین لے آؤں، تو میں نے جو ہے وہ ایک چین خریدی ہے اور میں آج کے دن آپ کو وہ گفٹ کر رہی ہوں۔ تو بیوی نے گھڑی کی وہ چین دی تو خاوند کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو بیوی نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں بھی سوچ رہا تھا کہ میں آج تمہیں ضرور گفٹ دوں گا، میں نے اسی گھڑی کو بیچ دیا اور اس کے بدلے میں تمہارے لیے ہیئر کلپس لے کے آیا ہوں۔ تو خاوند بیوی کے لیے ہیئر کلپ لے کے آیا، جبکہ بیوی اپنے بال کٹوا چکی تھی، اور بیوی اپنے خاوند کے لیے گھڑی کی چین لے کے آئی، جبکہ وہ اس گھڑی کو بیچ کے اس کے بدلے بیوی کا کلپ لے چکا تھا۔ تو غربت اپنی جگہ، محبت و پیار ایک ایسی چیز ہے کہ جو ان سب سے بلند و بالا ہے، اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ میاں بیوی جتنا محبت پیار کی زندگی گزاریں گے اتنا انہیں اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، خاوند جب بیوی کو دیکھ کے مسکراتا ہے اور بیوی خاوند کو دیکھ کے مسکراتی ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے نا کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا کتنا آسان ہے۔ خاوند جب بیوی کو دیکھ کے مسکراتا ہے اور بیوی خاوند کو دیکھ کے مسکراتی ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ اور جنت میں جانا بھی بہت آسان ہے، ذرا سمجھنے کی بات ہے۔
غور کیجئے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو عورت پاک دامنی کی زندگی گزارنے والی ہو اور فرائض پورے کرنے والی ہو اور اس حال میں مرے کہ اس کا خاوند اس سے خوش ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیں گے، وہ بلا حساب سیدھی جنت میں جائے گی۔ اب اس حدیث پاک کو پڑھ کے مرد یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی عورت کے لیے جنت میں جانا تو بہت آسان ہے۔ بھئی عورت کے لیے جنت میں جانا یقیناً آسان ہے، اگر وہ اپنے خاوند کی خدمت کرے گی، اس کو خوش رکھے گی اور فرائض پورا کرے گی تو حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جلدی جنت عطا فرما دیں گے، وہ سیدھی جنت میں جائے گی۔ مگر اگر خاوند نے اس کو زندگی میں خوش رکھا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ خاوند کے بغیر جنت چلی جائے گی؟ بھئی جو بھی اپنے خاوند سے خوش ہے، اگر اس کو اختیار دیا گیا کہ جنت چلی جاؤ تو کیا وہ خاوند کے بغیر چلی جائے گی؟ نہیں جائے گی، اس کی وفا کے خلاف ہے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خاوند کے بغیر جنت میں جائے۔ تو اگر بیوی جلدی جائے گی تو بیوی خاوند کو بھی ساتھ لے کے جائے گی۔ یہ جنت میں جانے کا سب سے آسان طریقہ ہے، خاوند بیوی کو خوش رکھے، بیوی خاوند کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ بیوی کو جلدی جنت عطا فرمائیں گے اور بیوی خاوند کے بغیر جنت میں نہیں جانا پسند کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی تقوی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک مثالی خاوند بن کر اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں اپنی بیویوں سے معافی مانگ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، دنیا میں ان سے معافی مانگ کے خوش کر لیجئے اور ایک نئی زندگی محبتوں والی شروع کر دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مراقبہ کر لیجئے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا الجلال والاکرام۔ پروردگار عالم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ ہم آپ کے عاجز بندے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، اللہ رحمتوں کا معاملہ فرما۔ اے میرے مولا، وہ گناہ جو ہم نے دن میں کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے راتوں میں کیے معاف فرما، اللہ وہ گناہ جو ہم نے محفلوں میں کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے تنہائیوں میں کیے معاف فرما۔ اے میرے مولا، وہ گناہ جو ہم نے ارادوں سے کیے معاف فرما، اللہ وہ گناہ جو ہم نے بنا ارادے کیے معاف فرما۔ اے میرے مولا، وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، وہ گناہ جو ہم کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما۔ پروردگار عالم، حقوق اللہ اور حقوق العباد پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جیسے حضرت تعلیم دے رہے ہیں، اللہ بتا رہے ہیں، اے میرے مولا یقیناً ہم نے زندگی ایسی نہیں گزاری، اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ایک اچھا بھائی بن کے رہنے کی توفیق عطا فرما، اچھا خامن بن کے رہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اچھا والد بن کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا اچھا بیٹا بن کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم گھروں میں الفت محبت پیدا فرما، اللہ ایک دوسرے کے حقوق پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا۔ اے میرے مولا بڑی دور سے آئے ہیں، بڑی دیر سے آئے ہیں، اللہ بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں۔ اے میرے مولا اب تو رمضان المبارک کے بھی آخری ایام ہے، اللہ آج کی رات میں ہماری بخشش فرما، اللہ جہنم سے آزاد فرما، اللہ آج ہمیں جہنم سے خلاصی عطا فرما۔ اے میرے مولا آپ سب ماؤں سے زیادہ کریم ہیں، اللہ آپ 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہیں۔ اللہ ہم نے اس دنیا میں دیکھا کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی، اللہ آپ تو سب رحیموں سے زیادہ رحیم ہیں، اللہ آپ اپنے بندوں کو جہنم میں کیسے ڈالیں گے؟ اللہ آج کے دن میں مغفرت فرما، اللہ جہنم سے آزاد فرما۔ اے میرے مولا ہمیں آج رحمت کے عطا فرما۔ اے میرے مولا تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ رحمت کی ایک نظر ہو جائے گی ہماری بگڑی بن جائے گی، اللہ اپنی رحمت کی نظر عطا فرما دیجئے، اللہ عزت عطا فرما، ذلتوں سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما۔ پروردگار عالم آپ کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے، اللہ قرآن مجید میں آپ جگہ جگہ اپنی محبت کا رحمت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اے میرے مولا
ہمیں اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجئے، اللہ غفاری کا صدقہ دے دیجئے۔ اے میرے مولا ہم آپ کے ناز نخروں میں پلے ہوئے بندے ہیں، اللہ ہم سے چند کلوں کا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا۔ اے میرے مولا قیامت کے دن گناہوں کے پہاڑ کیسے اٹھائیں گے؟ اے میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی گرمی کیسے برداشت کریں گے؟ اے میرے مولا ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما۔ پروردگار عالم قیامت کے دن بہت سخت دن ہوگا، اللہ وہاں تو انبیاء بھی کھڑے تھرا رہے ہوں گے۔ اے میرے مولا اگر آپ نے وہاں ہمارا حساب کتاب شروع کر دیا، اللہ ہمارے پاس تو پہلے ہی کوئی عمل نہیں، اللہ ہم آپ کو کیا دکھائیں گے؟ اے میرے مولا بنا حساب کتاب جنت عطا فرما، پروردگار عالم جہنم سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے میرے مولا ہم دنیا میں اس وقت میں آئے کہ آپ کے محبوب کی زیارت نہ کر سکے، پروردگار عالم بہت حسرت ہے اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے والضحیٰ کہا، ان زلفوں کو دیکھیں جنہیں آپ نے واللیل کہا، اللہ ہمیں قیامت کے دن ان کا دیدار عطا فرما۔ اے میرے مولا ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے قیامت کے دن آپ کچھ لوگوں کو اندھا کھڑا کریں گے، اللہ اگر آپ نے ہمیں اندھا کھڑا کر دیا اللہ ہم وہاں بھی دیدار نہ کر سکیں گے۔ اے میرے مولا دوہری محرومی سے محفوظ فرما، اللہ دوہری محرومی سے محفوظ فرما، اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار عطا فرما، اللہ ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما، اللہ ان کی شفاعت عطا فرما، ان کے جھنڈے تلے جمع ہونے کی توفیق عطا فرما، پروردگار عالم ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما۔ اے میرے مولا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کی طرف جا رہے تھے، آپ نے انہیں کہا تھا قولا لہ قولا لینا، اس سے نرم گفتگو کرنا۔ اے میرے مولا وہ شخص جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا آپ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کا فرماتے ہیں۔ اے میرے مولا اس مجمع میں جتنے لوگ موجود ہیں دن میں کئی مرتبہ سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں، اللہ یہ تو آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں۔ اے میرے مولا مان جائیے، اللہ مان جائیے، اللہ مان جائیے، پیارے اللہ مان جائیے، اللہ اگر نہیں ماننا اللہ پھر بھی مان جائیے۔ اے میرے مولا دنیا کے فقیر کو دیکھا ایک دروازے پہ نہ جائے نہیں کھلے دوسرے پہ چلا جاتا ہے، دوسرا نہ کھلے تیسرے پہ چلا جاتا ہے، اللہ اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ تو ہمارا ہے، ہمارے پاس آپ کے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں۔ اے میرے مولا ہمیں ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما۔ اللہ ہم نے رمضان کا فقیر کو دیکھا گھر سے جب مانگنے کے لیے نکلتا ہے بچوں کو تسلی دے کے جاتا ہے، بچوں واپس آؤں گا، رمضان کا گداگر ہوں، کچھ نہ کچھ لے کے آؤں گا، فاقہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ وہ اس امید کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اے میرے مولا اگر دروازہ کھل گیا میرے بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ ہم بھی رمضان کے فقیر موجود ہیں، آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اگر آپ کا دروازہ کھل گیا اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی، اللہ قبول کر لیجئے، اے میرے مولا قبول فرما دیجئے، پروردگار عالم اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما دیجئے۔ اے میرے مولا ہمارے والد بھی آپ کے در کے منگتے ہیں، اللہ والدہ بھی آپ کے در کی منگتی ہے، اللہ ہمارے دادا بھی آپ کے در کے منگتے تھے۔ اللہ ہم نے اس دنیا میں دیکھا لوگ نسلی غلاموں کو لحاظ کر لیتے ہیں، اللہ ہم تو آپ کے نسلی غلام ہیں، اللہ لحاظ فرما دیجئے، اے میرے مولا لحاظ فرما لیجئے، اللہ لحاظ فرما لیجئے۔ پروردگار عالم آج تاک رات ہے، اللہ اس رات کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دیجئے، اللہ ان نیک لوگوں کی محفل کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ اے میرے مولا لوگ رمضان المبارک میں نیکیاں لے کے آتے ہیں، ہم آپ کے وہ گناہگار بندے ہیں، گناہوں کے انبار لے کے حاضر ہیں۔ اے میرے مولا بنی اسرائیل کا بندہ 100 بندوں کا قاتل تھا، نیکوں کی بستی کی طرف چلا تھا، اللہ راستے میں فوت ہو گیا، آپ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ اللہ ہم تو نیکوں کی محفل میں پہنچ گئے ہیں، اللہ بخشش عطا فرما دیجئے، اللہ بخشش عطا فرما دیجئے، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے میرے مولا رحمت کی ایک نگاہ عطا فرما دیجئے، اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر نیکی تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ در در کے دھکے کھانوں سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا ہمارے علم میں برکتیں پیدا فرما،
عمل میں برکتیں پیدا فرما، رزق میں برکتیں پیدا فرما، کام کاروبار میں برکتیں پیدا فرما، اللہ قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما، اللہ ہمیں مرضوں سے محفوظ فرما، قرضوں سے محفوظ فرما، جان مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا، ہم نے اس دنیا میں دیکھا بچہ چلتے چلتے تھک جائے، ابو کو کہتا ہے ابو اٹھا لیجئے، اب میں مزید نہیں چل سکتا، والد اٹھا لیتا ہے۔ اللہ اب ہم شیطان سے لڑتے لڑتے تھک چکے ہیں، اللہ اپنی رحمت کا سہارا دے دیجئے، اللہ اپنی ستاری کا سہارا دے دیجئے، اللہ اپنی غفاری کا سہارا دے دیجئے۔ اے میرے مولا مان جائیے، پروردگار عالم مان جائیے۔ اللہ ہم نے اس دنیا میں دیکھا بچے کے پاس اگر کوئی قیمتی چیز ہو، بڑوں کے پاس امانتاً رکھوا دیتا ہے، آپ کی اس کی حفاظت کر لیجئے، میں حفاظت نہیں کر سکوں گا۔ اللہ ہمارا ایمان بہت قیمتی ہے، شیطان ہر وقت اس پر ڈاکہ ڈالنے پہ لگا ہے۔ اللہ جب ہمارے مرنے کا وقت آئے، ہمیں کلمے پہ موت عطا فرما، اللہ ایمان کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرما، اللہ دینداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ نیکوکاروں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا، ساری زندگی اپنے نیکوں کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کبھی بھی اپنے بڑوں کے لیے داغ دھبا نہ بنا، اللہ کبھی بھی نہ بنا، اللہ کبھی ان کی بدنامی کا سبب نہ بنا۔ پروردگار عالم قبولیت والی زندگی عطا فرما، اللہ ساری زندگی نیکی تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تمام لوگوں کے گھرانوں کو نیکی تقوی والا بنا، اللہ جنت کا نمونہ بنا۔ اے میرے مولا، سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مکروہات شرعیہ کو مکروہات طبیعہ بنا۔ پروردگار عالم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ دور بیٹھی عورتیں جو ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہی ہیں، اللہ ان کی بھی نیک حاجات کو پورا فرما۔ اے میرے مولا، عورت ایک کمزور ہوتی ہے، اللہ وہ اپنے دل کا غم کسی کو بیان نہیں کر سکتی، اللہ وہ آپ کے سامنے ہاتھ پہ لائی بیٹھی ہیں۔ اے میرے مولا، ان کی جولیوں کو بھرپور فرما، دلوں کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، نیک حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار عالم ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا طریقہ عطا فرما۔ اے میرے مولا، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ پروردگار عالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خیریں مانگی وہ عطا فرما، جن چیزوں سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ پروردگار عالم حضرت جی کی زندگی میں برکت عطا فرما، اللہ ان کی صحت میں برکت عطا فرما، اللہ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا، ہمیں بے قدرہ ہونے سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں بے قدرہ ہونے سے محفوظ فرما، اللہ ہماری طرف سے ہمارے حضرت کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنے لوگوں کی طرف سے بہترین اجر و بدلہ گیا، اللہ اس سے بھی بہترین اجر و بدلہ ہماری طرف سے عطا فرما، اللہ ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما۔ اے میرے مولا، ہمارے عزیز اقارب مشائخ رشتہ دار جو اس دنیا سے فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جن کے آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔